السلام علیکم، خوش آمدید کاروان اردو ادب یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمارا عنوان ہے نعت، مولانا ظفر علی خان کی نعت، جو کہ جماعت ناہم میں شامل نصاب ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ آج ہم اس نعت کی تشریح کریں گے، شاعر کا تعارف، یہ سب کچھ دیکھیں گے، تو چلتے ہیں تشریح کی جانب۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مولانا ظفر علی خان کا تعارف۔ مولانا ظفر علی خان وزیر آباد سے 92 سیالکوٹ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں کرم آباد آتا ہے۔ چودھری کرم الہی مولانا ظفر علی خان کے دادا کا نام تھا اور اسی گاؤں کا نام بھی انہی کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ اچھا، اب اس گاؤں کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں اور تھا جسے کوٹ مہرت کہا جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی ولادت وہیں ہوئی۔ ان کے والد کا نام چودھری سراج الدین احمد تھا، جو کہ محکمہ ڈاک میں پوسٹ ماسٹر تھے۔ آپ نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد سے حاصل کی، پھر میٹرک ہائی اسکول پٹیالہ سے اور گریجویشن MAO کالج علی گڑھ سے حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ریاست جموں کشمیر کے محکمہ ڈاک میں ملازمت اختیار کر لی، مگر جلد ہی اس ملازمت کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ سراج الدین احمد ملازمت سے سبکدوش ہو کر کرم آباد میں مستقل طور پر آ گئے تو انہوں نے ایک انوکھے کام کا آغاز کیا۔ اردو زبان میں اخبار ذمہ دار نکالا، جسے وہ گرد و نواح کے ذمہ داروں کی رہنمائی کے لیے اپنے ہاتھوں لکھتے تھے اور ان کے ڈیروں پر پہنچاتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان حیدرآباد دکن سے ترک ملازمت کر کے وہ بھی واپس اسی گاؤں میں آ گئے اور بڑی تندہی سے ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ ذمہ دار کو لے کر لاہور آ گئے، اخبار چھپ کر شائع کرنے لگے۔ بہت کم عرصے میں چاروں طرف ذمہ دار کا چرچا ہو گیا اور عوام نے مولانا ظفر علی خان کو بابا صحافت کا لقب دیا۔ اگر MCQs میں یہ پوچھ لیا جائے کہ بابا صحافت کس کو کہا جاتا ہے تو مولانا ظفر علی خان کو بابا صحافت کہا جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے بیک وقت ایک قادر الکلام شاعر، شعلۂ بیان، مقرر، صاحب طرز انشا پرداز، بے باک صحافی، بہترین متراجم اور ایک دلیر سیاستدان ہونے کی حیرت انگیز مثال جو تھی وہ قائم کی۔ ہر چند مولانا کی اکثر بیشتر شاعری ہنگامی صورتحال کا تقاضا ہے، تاہم انہوں نے حمد و نعت میں وہ مقام پیدا کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھی نعت وہی شاعر لکھتا ہے جس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جوش جذبہ بلند ہو۔ اسی لحاظ سے مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی عقیدہ جدت طبع اور قدرت بیان کا ایک حسین امتزاج ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر اس نعت کو اس نصاب میں شامل کیا گیا ہے، جو بہت زیادہ خاص اور عام کی زبان پر یہ نعت جو ہے وہ ہے۔ اب نعت کا مرکزی خیال۔ جب بھی شاعر کوئی بچوں شاعری لکھتا ہے، نعت میں ہو، وہ خواہ کسی بھی صنف میں ہو، تو اس کے پیچھے ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اس خیال کے پیش نظر ہی وہ جو ہے وہ اس کلام کو لکھتا ہے۔ اب اس نعت کا مرکزی خیال جو ہے وہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی محبت میں جی رہے ہیں۔ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ ہر چیز سے باخبر، بے سہاروں کے سہارا اور رحمت دو جہاں ہیں۔ یہ اس میں نعت چونکہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نعت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب اس نظم کا خلاصہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا دل آپ کی محبت اور تمنا میں زندہ ہے۔ ہماری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شب است جو نور اولین ظاہر ہوا، اس کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مقصدی تخلیق کائنات ہیں۔ وہ مقام جہاں جبریل کے پر بھی جلنے لگے، اس کی حقیقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آشنا ہے۔ اے تاجدار یثرب و بطحا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں بے سہاروں کا سہارا۔
آپ دو جہانوں کے لیے رحمت اور بے مثال ہستی ہیں۔ تو چلیں اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے۔ شعر نمبر پہلا ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں مشکل الفاظ ہیں۔ تمنا، اس کا معنی ہے یعنی کہ آرزو کرنا، خواہش کرنا۔ بس رہے ہیں مطلب جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ تم ہی، صرف تم ہی ہو، دنیا یہ پوری کائنات یہ جہاں۔ اب اس شعر کا مفہوم ہے، اے نبی ہمارا دل آپ کی ہی محبت کے لیے دھڑکتا ہے، ہماری تمام آرزوئیں اور امیدوں کا مرکز و محور آپ کی ذات اقدس ہی ہے، اور ہم جس دنیا میں جیتے اور بستے ہیں وہ دراصل آپ ہی کی محبت سے عبارت ہے۔ اب مولانا ظفر علی خان نے اس شعر میں نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے نبی ہمارا دل آپ ہی کی وجہ سے دھڑکتا ہے، آپ سے محبت، وابستگی اور نسبت ہی ہمارے دلوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے دل کی ہر تمنا، ہماری ہر آرزو آپ کی ذات سے ہی وابستہ ہے، آپ ہماری امیدوں کا مرکز اور محور ہیں۔ دنیا کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ہمیں گھیرے رہتے ہیں، رنج و عالم ہمارے دلوں کو مردہ اور بے چین کر دیتے ہیں، ایسے میں آپ کی ہی محبت سے ہمارے دل کو تر و تازگی، محبت اور ایک زندہ اور متحرک رکھے ہوئے ہے۔ جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح کمزور اور مرجھائے ہوئے درختوں کو غذا پہنچا کر سرسبز و شاداب کرتی ہے، بالکل اسی طرح آپ کی محبت اور اطاعت اور فرما برداری کی ہی بدولت ہمارا مرجھایا ہوا جو دل ہے وہ زندہ ہے۔ یعنی کہ مولانا ظفر علی خان نہایت عقیدت اور ایک اپنے وہلانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر یہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آرزو ہمارے دلوں میں نہ ہو تو ہم بے جان اور مردہ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت ہی ہمارے ایمان کا حاصل ہے۔ وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں شاعر حفیظ جلندری، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر عرض کرتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، یعنی کہ آپ ہی کے قدم سے ہماری زندگیوں میں رونق اور رعنائیاں ہیں، ہماری خوشیاں ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات سے وابستہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہماری کل کائنات اور متاع الحیات ہیں، آپ کی ذات ہماری امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز اور محور ہے، آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت اور سہارا درکار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بیان کرتے ہیں، دین اور دنیا میں کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، دین اور دنیا میں کسی کا نہ ہو سہارا مجھے، صرف تیرا ہی بھروسہ، تیری قوت، تیرا بل ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو۔ پھوٹا یعنی کہ ظاہر ہونا، سینہ شب رات کے درمیان، تار تاریک، نور اولین مطلب پہلا نور مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اجالا یعنی کہ روشنی، الست کیا نہیں ہوں، قرآن کی آیات ہے الستو بربکما کا مخفف ہے، انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے اپنی ابوبیت یعنی کہ اطاعت کا اقرار لیا تھا، جسے یوم الست کہا جاتا ہے، جہاں پر تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وعدہ کیا تھا۔ یوم الست کی تاریک شب کے درمیان جو خدا کی ذات کا نور ظاہر ہوا، اس نور کا اجالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔
تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں شاعر نے بڑی عمدگی سے شب تاریخ الست کی ترکیب بطور تلمیح استعمال کی ہے۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کسی واقعہ، کسی مشہور واقعہ کی جانب اشارہ کرنا۔ اب یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ کون سا واقعہ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی ارواح کو جمع کر کے اپنی اطاعت اور بندگی کا عہد لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسولوں پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا عہد و پیمان لیا تھا۔ خدا نے جب تمام ارواح سے بطور گواہی پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے بیک زبان ہو کر اقرار کیا تھا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب اور آقا اور مالک ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 172 میں اس واقعہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ترجمہ ہے، جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا تھا، اور پھر ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب میں کہا تھا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ عہد ہم نے اس لیے لیا کہ قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو بے خبر رہے تھے۔ چونکہ دنیا ایک امتحان کے لیے ہے، اس کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد اس واقعہ کی یاد انسان کے حافظہ سے مٹا دی گئی ہے۔ البتہ اس کے باطن میں اس کا احساس اور حقیقت پیوست ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، اسی طرح انسان اپنے خالق اور مالک کی جانب لپکتا ہے، جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا تھا۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں، یوم الست کی تاریک رات، یعنی کہ اندھیرے میں تاریک رات، جو پہل نور خداوندی ظاہر ہوا، اس میں سب سے پہلے نور خداوندی یعنی کہ خدا کا نور ظاہر ہوا، اور اس نور نے اجالا بخشا، اور اجالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ روز الست خدا نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے عہد کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تعارف کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا عہد بھی لے لیا۔ شاعر اس کو یوں بیان کرتے ہیں، روز الست آنکھ جو کھلی شعور نے، روز الست آنکھ جو کھولی شعور نے، قدرت نے ایک نور سا ہاتھوں میں رکھ دیا، یعنی کہ قدرت نے ایک نور سے نواز دیا گیا۔ قدرت نے انسانوں پر اتنا احسان کیا کہ دین محمدی کی خبر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو متعارف کروایا۔ دنیا میں خدا کی توحید کا نور اور اس کی وحدانیت کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی پھیلائی ہے۔ دوسرے انبیاء اکرام، رسولوں، نبیوں نے بھی یہی کیا، لیکن آخر پہ ایک جامعہ دین کی صورت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا کی گئی ہے۔ اس سے پہلے لوگ جہالت میں جی رہے تھے، کفر و شر عام تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، انسان اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو توحید کی روشنی دکھائی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سامنے جھکنا سکھایا۔ آپ نے انسانوں کو ان کے صحیح مقام سے آگاہ کیا، انہیں ان کی تخلیق کا مقصد سمجھایا۔ الغرض آپ نے اپنی تعلیمات سے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر خدا کی توحید اور وحدانیت کی روشنی میں داخل کیا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راہ دکھایا۔ شاعر اس کو بیان کرتے ہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید اولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غیتوں کی غیت اولا تم ہی تو ہو۔ تمہارے واسطے یعنی کہ تمہارے لیے، غیتوں مقصد، غیت اولا بڑا مقصد، صرف تم ہی تو ہو، صرف تم ہی سے ہے یہ سب کچھ۔ مفہوم ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ کائنات کی تخلیق کے جتنے بھی مقاصد ہیں، ان سب سے اعلیٰ اور بڑا مقصد آپ کی ذات اقدس ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور فضیلت نہایت واہلانہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ایک مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے اس لیے دنیا کو بنایا تاکہ میں پہچانا جا سکوں، اور دوسرا مقصد تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ کا نور تخلیق فرمایا، لیکن دنیا میں آپ کا ظہور سب پیغمبروں کے آخر میں ہوا۔ جس وقت دنیا تاریخ کے دور میں داخل ہو گئی اور دنیا کی یہ محفل سج گئی تو آپ کا اس دنیا میں ظہور ہوا۔ جس طرح کسی جلسہ یا محفل میں معزز اور خاص ہستیاں سب سے آخر میں تشریف لاتی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کائنات کی ہر چیز آپ کی ہی خاطر بنائی گئی ہے، ہر چیز آپ ہی کے دم سے ثبات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، بے شک میں نے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب اس لیے پیدا فرمایا تاکہ میرے نزدیک آپ کی قدر اور منزلت ہے وہ انہیں بتاؤ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا بھی تخلیق نہ کرتا۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اظہار ہے، جو جن و انس سے اس کا اقرار مطلوب ہے۔ یہ سب رسالت محمدی پر مکفف ہے۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کائنات کا تخلیق کا سب سے بڑا مقصد ٹھہرے۔ الغرض شاعر کہتے ہیں، خدا کے نزدیک اس کائنات کی پیدائش کے جتنے بھی مقاصد پیش نظر ہیں، ان میں سب سے بڑا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھا۔ شاعر بیان کرتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے دو جہاں کی۔ شعر نمبر 4 ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، ان کی حقیقتوں سے شناسا تم ہی تو ہو۔ جبرائیل اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ، نیک فرشتہ۔ مقام جگہ، شناسا واقف ہونا، جاننا، تم ہی صرف تم ہی۔ اس شعر کا مفہوم ہے، جہاں جبریل امین کے بھی پر جلنے لگتے ہیں، اس مقام کی حقیقت اور اس سے آگے کے اسرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اس تشریح طلب شعر میں شاعر واقعہ معراج کا تذکرہ کرتے ہیں۔ معراج میں آسمانوں کی سیر کے دوران 7ویں آسمان پر ایک مقام وہ آتا ہے جہاں آگے بڑھنے پر جبریل علیہ السلام کے بھی پر جلنے لگتے ہیں۔ اس مقام پر نور الہی کی تجلیات اتنی زیادہ تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام جیسی نورانی مخلوق بھی ان کی تاب نہ لا سکی۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی آگے بڑھنے سے معذرت کر لی اور فرمایا، اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں۔ اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس مقام سے آگے عالم بلا ہے، جہاں تک کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں، جہاں آگے کی منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طے کی۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، انہوں نے وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی سورہ نجم میں آیت نمبر 13 اور 14 میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ شاعر اسی مقام کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل علیہ السلام کے بھی پر جلنے لگتے ہیں، وہ بھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے، اور اس مقام سے آگے کیا تھا، وہ کیا وہاں اسرار تھے، وہ ان سب سے واقف نہیں ہو سکے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ آپ کی منزل عرش بری تک ہے۔ عالم بلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تک گئے، یہ آپ اور آپ کا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار کی نعمت سے نوازا۔ خدا نے اپنے لطف اور رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں یا 2 ہاتھوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ یقیناً یہ بڑے فضل اور اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ صرف آپ کی ہی ذات گرامی اس مقام اور اس رستے کے اسرار و رموز سے واقف ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی عالم بلا یعنی کہ عرش الہی تک ہے۔ یہ مقام اور شرف صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔
شاعر اس کو یوں بیان کرتے ہیں: سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، کعبہ کوثین گرد سفر تیری، تو ہے حق کے کریں حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ شعر نمبر 5 ہے: گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب اور بطحا تم ہی تو ہو۔ یہ گرتے تھام لینا، سہارا دینا۔ تاجدار یعنی بادشاہ، یثرب مدینہ کا پرانا نام، بطحا پتھریلی زمین سے مراد وادی مکہ۔ اس شعر کا مفہوم ہے: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غریبوں اور بے نواؤں کو سہارا دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مکہ اور مدینہ کے بادشاہ ہیں۔ تشریح طلب شعر میں پہلے مصرعے میں شاعر عرض کرتے ہیں: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ہیں جنہوں نے غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بے نواؤں اور بے کسوں کی مدد کی اور انہیں سہارا دیا۔ آپ خاتم النبیین ہی ہیں جو جہنم کے گڑھے میں گرتی انسانیت کو بچانے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پہلے غریبوں اور محتاجوں کا کوئی پرسا حال نہیں تھا۔ لوگوں میں ہمدردی اور مدد کا جذبہ آپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہان میں مخلوق کے لیے مددگار اور سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ غریبوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ شاعر اس کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں: ہزاروں سلام اس مقدس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تھا ٹوٹے دلوں کا مہرباں سہارا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ کے تاجدار ہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ کی سرزمین پتھریلی اور سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے اسے وادی بطحا بھی کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 13 برس بعد آپ نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، جس کے معنی مصائب کی جگہ تھی۔ آپ کی آمد جیسے ہی یہاں ہوئی اور اس کو مدینہ نبوی ہو گیا، جس کے معنی نبی کا شہر ہے۔ گویا آپ کے قدم مبارک جب اس زمین پر پڑے تو یہ بابرکت ہو گئی۔ فتوحات کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے بادشاہ بن گئے، بلکہ پورا عرب آپ کے زیر نگیں آ گیا۔ عجم کے بہت سے علاقے آپ کے ماتحت ہو گئے۔ عرب اور عجم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی حکومت ہے۔ اس کو شاعر یوں بیان کرتے ہیں: تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمیں میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھی انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل انسانیت کی فلاح اور اس کی بخشش کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشیں اور مہربانیاں امیر غریب، شاہ و گدا، اعلیٰ اور ادنی، مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے یکساں ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے: دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ رحمت دو جہاں یعنی دو جہاں کے لیے رحمت، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ نظیر مثال، جس کی کوئی مثال نہیں۔ تنہا اکیلے۔ مفہوم ہے اس شعر کا: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سوا دنیا اور دو جہاں کی رحمت اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی ہی وہ ہستی ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر عرض کرتے ہیں: اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے، اسی طرح آپ عالمین کے رسول ہیں۔ جس طرح خدا کی ذات رب العالمین ہے، اسی طرح آپ کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے: اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے دنیا میں غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کے دل کو راحت اور اقرار حاصل ہو گیا۔ آپ غریبوں، محتاجوں کا سہارا اور پرسا حال بنے۔ اس سے پہلے ظلم و زیادتی، ظلم و ستم رواں تھا۔ آپ نے غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کے حقوق بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انسانیت سیدھی راہ سے بھٹکی ہوئی اور جہالت کے اندھیروں میں سرگرداں تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔
بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، حق سے آشنا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر گامزن کیا اور انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کی۔ نفسا نفسی کے اس عالم میں ہر ایک کو صرف اپنی ہی ذات کی فکر لاحق تھی۔ ایسے وقت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات تھی جس کے لب پر امتی امتی کی صدائیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بدولت اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ گاروں کو معاف فرمائے گا، جہنم کا مستحق بننے والوں کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اس کو یوں بیان کرتے ہیں شاعر: مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ دوسرے مصرے میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وہ ہستی ہے جس کی ذات اور صفات کے نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات سب سے بلند تر ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ہمسر ہے نہ آپ کی کوئی مثال ہے، آپ اپنی مثال خود ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جسے آپ جیسا کہا جائے، جسے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کہی، ایسا خیال بھی محال ہے۔ ہر مثال اور ہر تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، یعنی کہ کم پڑ جاتی ہے۔ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں، آپ ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل ہیں۔ آپ خاتم النبیین بطور انسان، بطور نبی اور رسول ہر لحاظ سے بے مثال ہیں۔ آپ خاتم النبیین انسان میں تو عظیم الشان ہیں، نبیوں اور رسولوں میں تو امام الانبیاء اور خاتم المرسلین ہیں۔ آپ بشر ہیں تو خیر البشر ہیں، الغرض آپ جیسا کوئی نہیں۔ شاعر یوں بیان کرتے ہیں: نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ ایک فارسی شعر ہے: بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو یہی تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔